أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں، آمین انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ آج جو ہے ہم آیت نمبر 6 آف سورہ الملک کو دیکھیں گے۔ آیت نمبر 1 to 5 کمپلیٹ ہو گئے ہیں الحمدللہ، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ سب نے اس کو بہت اچھے طریقے سے میمورائز بھی کر لیا ہے، سبحان اللہ انشاءاللہ۔ تو آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 6 کو دیکھیں گے جو بہت ہی شارٹ ہے۔ فرسٹ I'll recite this آیا، آپ ان کی تجوید کے رولنگز پہ غور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اوکے الحمدللہ، تو ہم انشاءاللہ اس کی تجوید کی رولنگز کو دیکھیں گے۔ اوکے، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، فرسٹ ورڈ ہے وَلِلَّذِينَ۔ جی یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ جو رولنگ ہے جو ہمیں یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ لیٹر ذال کو ہم زا میں کنورٹ نہیں کریں گے، لہن الجلی ہو جائے گی، اس میں کوئی بھی بزنگ ساؤنڈ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ وَلِلَّذِينَ، ذال کو دو حرکہ لمبا سٹریچ بھی کریں، اوکے، کیونکہ مد طبعی ہے، کسرہ کے بعد یا ساکن آیا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، را ضمہ کے ساتھ آیا ہے، دو حرکہ لمبا سٹریچ کریں گے، اور اس کے بعد واو ساکن ہے اس لیے ہم اس کو دو حرکہ لمبا سٹریچ کر رہے ہیں۔ را ضمہ، اس کے بعد ہے واو ساکن، تو دو حرکہ لمبا سٹریچ کفروا، لیکن را کو بھاری رکھیں گے کیونکہ را جب بھی فتحہ یا ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو ہم ہیوی پڑھتے ہیں، اس کو کفرو نہیں پڑھیں گے، رو یہ لائٹ ہو گیا، کفرو رو رو، اوکے، اٹ شوڈ بی فل ماؤتھ لیٹر کی طرح ہمیں اس کو ساؤنڈ کرنا ہوتا ہے۔ کفروا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، بِرَبِّهِمْ، را بھاری پڑھیں فتحہ کے ساتھ، را ربی نہ پڑھیں، را نہیں ہوتا، را فتحہ اور ضمہ دونوں کے ساتھ را بھاری ہوتا ہے، یہ ایک مشترک لیٹر ہے، مشترک لیٹر اس کو کہتے ہیں جو کبھی بھاری ہوتا ہے کبھی لائٹ ہوتا ہے، اوکے، اور را بھاری ہوگا، را نہ پڑھیں، بِرَبِّهِمْ، ہا کو اکثر حلق سے پڑھتے ہیں، بِرَبِّهِمْ۔ میم ساکن کی رولنگ میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ میم ساکن کے بعد میم یا میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اس میم پر غنہ کریں گے، لیکن میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی عربک کے لیٹرز آ جائیں، اینی عربک لیٹرز ایکسپٹ the letter میم اینڈ با، تو اس میم ساکن پر غنہ نہیں ہوگا، ہم ظاہر کریں گے جس کو ہم اظہار شفوی کہتے ہیں۔ اظہار یعنی ظاہر کر کے پڑھنا، شفوی مطلب ہونٹوں کو کہتے ہیں، میم ایک ہونٹوں کا لیٹر ہے اس لیے اس رولنگ کا نام کیا ہے، اظہار شفوی، اونلی ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ، ہم اس کو بِرَبِّهِمْ عَذَابُ نہیں پڑھیں گے، نو غنہ ان لیٹر میم ہیئر، اوکے، بِرَبِّهِمْ عَذَابُ، عین کو حمزہ کی طرح نہ پڑھیں، اس کو عذاب نہ پڑھیں، اردو میں تو ہم کہتے ہیں عذاب کیونکہ اردو میں ہم عین کو حمزہ کی طرح پڑھتے ہیں، ذال کو زا کی طرح پڑھتے ہیں، لیکن عربک میں نہیں ہوگا، قرآن میں نہیں کر سکتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اس کو اسی طرح پڑھیں گے جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے، جس طرح اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا انشاءاللہ۔ عین کو حمزہ میں کنورٹ نہ کریں، پڑھیں، اوکے، درمیانی حلق سے پڑھیں گے تو اس طرح کی آواز آئے گی، اور یہ جو ذال ہے سیم تھنگ ابھی ہم نے جو ذال کا مخرج دیکھا اسی طرح پڑھیں گے وداؤٹ اینی بزنگ ساؤنڈ، اس کو عذاب نہ پڑھیں، عذاب عذاب عذاب، اوکے، ناٹ عذاب، عذاب، ذال کو 2 کاؤنٹ سٹریچ کیونکہ فتحہ کے بعد الف یعنی مد طبعی ہے۔ عذاب جہنم، نون مشدد پر غنہ ضرور کریں، 2 حرکہ لمبا غنہ ہوگا یعنی 1 سیکنڈ کے لیے غنہ کریں گے، جہنم جہنم، اوکے۔ اب یہ جو میم فتحہ کے ساتھ آیا ہے ایکچول میں پڑھنا ہے جہنم وبئس المصیر، رائٹ، لیکن اگر ہم یہاں
یہ جو تو کا سائن جہنما کے بعد جو تو آیا ہے ایک چھوٹا سا سائن ہے، یہ وقف کا سائن ہے جسے کہتے ہیں وقف المطلق، یعنی یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو بہتر ہوگا۔ اگر آپ سٹاپ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کریں جہنم، اوکے، تب یہ فتحہ ساکن میں بدل کر ہم اس کو جہنم پڑھیں گے، لیکن جیسے ہی ساکن لگائیں گے آپ غنہ نہ کریں۔ اب یہاں پہ جب ساکن لگے گا تو غنہ نہیں ہوگا، اگر تجدید کے ساتھ ساکن لگاتے تو غنہ ہوتا، لیکن اب صرف فتحہ کو ساکن میں بدل رہے ہیں، اب یہاں پر بھی غنہ نہ کریں۔ عذاب جہنم وبئس المصیر، وبئس، واو کو، با کو، سین کو ایک ایک حرکہ ہی لمبا کر رہے ہیں، لیکن جو حمزہ آیا ہے یہاں پر آپ کو چھوٹا سا حمزہ دکھ رہا ہوگا جس پہ ہے ساکن، جب بھی حمزہ پر ساکن ہو تو اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے، جیسے وبئس، وبئس کٹ آف ساؤنڈ آئے گی، ایک جر کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن یہ جو جھٹکا دے کر جو ہم حمزہ کو پڑھ رہے ہیں وہ قلقلہ کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہم قلقلہ دیکھ رہے تھے نا اتنے دنوں سے، جو با پر قلقلہ ہو رہا تھا، اب دال پر ہو رہا تھا اد، اس طرح جو ہے ہم یہ نہیں کریں گے، اونلی کٹ آف ساؤنڈ آئے گی، ہم وہاں پر بس سانس اور آواز کو روک دیں گے، جیسے وبئسل، وبئسل، اوکے، وبئسل نہیں پڑھیں گے۔ کل جب آپ اس کی آڈیو سنائیں گی وبئسل نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ، اوکے، وبئسل، وبئسل، اوکے۔ یہ سین جو ہے وبئسا کا، اس کو نیکسٹ ورڈ کے لام القمریہ سے ملا رہے ہیں، یہ جو حمزۃ الوصل ہے المصیر کا، وہ اب اس طرح ہم ملا کر پڑھتے وقت نہیں پڑھا جائے گا، صرف یہ ورڈ کو اب یہاں الگ پڑھیں گے تو پڑھیں گے المصیر، لیکن پیچھے سے پڑھیں گے تو حمزۃ الوصل وصل کے دوران نہیں پڑھا جائے گا، وبئسل، وبئسل پڑھیں گے، اوکے۔ مصیر، صاد بھاری ہوگا، صاد کو تھوڑا سا بھاری رکھیں، ورنہ اگر وہ ہم نے مسیر پڑھا، مسیر، تو صاد سین میں کنورٹ ہو جائے گا اور یہ ورڈ بے معنی ہو جائے گا، مسیر نہیں مصیر، مصیر، لیکن صاد کو ہیوی کرنے کے لیے ہونٹوں کو گول کر کے واو کی طرح نہ پڑھیں، اوکے۔ اکثر میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ جو بھی سنا رہی ہیں صاد کو یا تو کو ہیوی کرنے کے لیے سوی یا توی پڑھ رہی ہیں، وی نہیں آئے گی، آواز واو کی نہیں آنی چاہیے، ہیوی کرنا ہے تو کو پی، صاد کو سی، سی، اپنی زبان کی جڑ کو اوپر اٹھائیں، اس کو سوی نہ پڑھیں، واو کا استعمال نہیں ہوگا، وبئس المصیر۔ اب جو را ساکن ہے، جو را ضمہ کے ساتھ آیا ہے، ہم وقف کر رہے ہیں، وقف یعنی آواز اور سانس کا روک کر تلاوت کو اینڈ کرنا، تاکہ ہم نیکسٹ تلاوت کو اور دوبارہ سے سانس لے کر شروع کر پائیں، فائن، اس کو وقف کہتے ہیں۔ اب آپ نے یہاں پر سٹاپ کر دیا، تو را جو ضمہ کے ساتھ ہے، ضمہ ہمیشہ وقف کے دوران ساکن میں بدلتا ہے، ضمہ ہو یا فتحہ ہو یا کسرہ ہو، وقف کریں گے تو ساکن میں بدلتا ہے، تو جیسے را ساکن آ جائے گا، را ساکن کی ایک بہت ہی لمبی رولنگ ہے، انشاءاللہ اگر آپ نے انٹینسو تجوید کورسز کی ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو آسانی میں سمجھ آ جائے گا، جہاں پر ہم نے 30 ڈیز کے اندر تجوید کو کمپلیٹ کیا ہے، بہت ہی شارٹ ویڈیوز ہیں، ان کو دیکھیں، سمپل رولنگز کے تھرو بتایا گیا ہے، اوکے۔ اور را جب بھی ساکن پر ہو تو ہم اس سے پہلے کا لیٹر دیکھتے ہیں، اگر وہ بھی ساکن ہو تو اس سے پہلے کا لیٹر دیکھتے ہیں، اگر اس پہ کسرہ ہو تو یہ را ساکن لائٹ ہوگا، اگر اس سے پہلے کے لیٹر پہ فتحہ ضمہ ہو تو وہ بھاری ہوگا، لیکن اب یہاں یا ساکن آیا ہے، جب بھی یا ساکن آ جائے اور را ساکن سے پہلے تو ہم اس سے پہلے کا لیٹر نہیں دیکھیں گے، چاہے وہ کسرہ ہو یا فتحہ آئے، چاہے وہ یا ساکن یا مد ہو یا لین ہو، یہ جو را ساکن ہے وہ ہمیشہ لائٹ ہوگا if it has یا ساکن before it، اوکے۔ تو اب ہم را ساکن کو لائٹ پڑھیں گے، مصیر، مصیر، ہیوی کس طرح ہوتا ہے، مصیر، یہ جو ہیوینس ہو رہا ہے نا یہ نہیں ہوگا، اب مصیر میں یہ جو صاد ہے اب ہم اس کو 2 حرکہ لمبا کر رہے ہیں، رائٹ، ایکچول میں 2 حرکہ کر رہے ہیں بیکاز مد طبعی ہے، المصیر، لیکن جیسے ہی ہم وقف کریں گے نمبر 1 to 5 کے اینڈنگ پر بھی ہم یہ جو مد کی رولنگ ہے سیکھتے آ رہے ہیں اور لگا بھی رہے ہیں، وہ کون سی رولنگ ہے، مد العارض للسکون، جس کا مطلب کیا ہے، یہ ٹرمینالوجی کے اندر ہی ڈیفینیشن آ گئی ہے، مد جو ہو رہا ہے کس وجہ سے، عارض للسکون، عارضی سکون کی وجہ سے مد ہو رہا ہے نا،
تو جیسے ہی ہم وقف کریں گے، وقف کمپلسری ہے یہ مد العارض للسکون کے لیے، جیسے ہی وقف کریں گے لاسٹ لیٹر پہ ساکن عارضی لگے گا، عارضی ہونا ضروری ہے، کمپلسری جو پرماننٹ ساکن ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اوکے۔ عارضی سکون لگا رہے ہیں، کیوں عارضی سکون لگا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم یہاں پر سٹاپ کر رہے ہیں، عارضی سکون لگے گا، اس سے پہلے حروف مد ہے یا مد الاصلی ہے، یعنی دو حرکہ لمبا کر کے پڑھنے والا کوئی بھی مد آ جائے تو اب ہم اس کو یہ صاد کو 2 بھی کر سکتے ہیں اسٹریچ، یا 4 بھی یا 6 بھی انشاءاللہ۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ 2 حرکہ، یا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ 4 حرکہ، 6 بھی کر سکتے ہیں، it depends upon us۔ لیکن ان کی رولنگ یہ ہے جو بھی مد میں اس طرح کا آتا ہے نا کہ 2 کریں یا 4 کریں یا 6 کریں، وہ ساری تلاوت کے دوران ایک ہی ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے اس تلاوت میں سوچا کہ میں جب سورہ الملک پڑھوں گی مد العارض للسکون، جب آپ بیٹھ کر پڑھ رہی ہیں مد العارض للسکون صرف 2 حرکہ رکھیں گی تو ساری تلاوت کے اینڈ ہونے تک 2 ہی رکھیں گے، اوکے۔ دوبارہ سے بیٹھ کر تلاوت کریں تو آپ 4 رکھ لیں، لیکن اب جب پڑھیں گی تو 2 ہی ہوں گے، 4 رکھیں گے تو اینڈ تک بھی 4 ہی ہوگا۔ وی کین ناٹ اس طرح کے مد جہاں پہ چوائس ہوتی ہے وہاں پہ کچھ آیت میں 2 کریں، کچھ آیت میں 4، اس طرح نہیں ہوگا انشاءاللہ، فائن۔ تو الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے، بہت ہی چھوٹی آیا ہے، تو اب انشاءاللہ ہم اس کی ریسیٹیشن کریں گے بہت مرتبہ تاکہ یہ میمورائز بھی ہو جائے انشاءاللہ۔ آپ سب ریپیٹ کریں، اپنے مائکس کو انمیوٹ رکھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وبئس المصير. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. جی سسٹرز آپ میں سے کچھ رو کو را پڑھ رہی ہیں، ربہم نہ پڑھیں، رو ربہم بھاری ہوگا، اوکے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير،
جی اس کے اندر زا کی آواز نہیں آئے گی، لہن الجلی ہو جائے گی، وللذین آنا پڑے۔ ابھی جو میں نے بتایا نا زبان کی نوک اوپر کے جو دو دانت ہیں اس کے کناروں پہ رکھ کر پڑھیں۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ جی ماشاء اللہ ایکسلنٹ، بارک اللہ فیکم۔ آپ سب نے بہت اچھے سے اس کو ریسائٹ کیا ہے، بہت ہی سمپل آیت ہے، تو اسی طرح انشاءاللہ پریکٹس کریں گی اور ان سارے مسٹیکس کو جو میں نے بتایا ہے کہ لہن الجلی ہو سکتی ہے وہ اوائڈ کریں۔ ذال کو زا میں نہ بدلیں اور عین کو حمزہ میں بالکل بھی نہیں بدلیں گے، اینڈ انشاءاللہ صاد کو ہیوی پڑھیں گے، کیونکہ ذال کو اگر ہم نے پزنگ ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا تو وہ زا میں کنورٹ ہو جائے گا، عین کو حمزہ کی طرح پڑھا تو یہ عین حمزہ میں کنورٹ ہو جائے گا، صاد اگر اپنے لائٹ پڑھا تو سین میں کنورٹ ہو جائے گا۔ جب کنورٹ ہوتے ہیں چیز ایک لیٹر کو کوئی اور لیٹر میں بدلتے ہیں تو لہن الجلی ہوتی ہے۔ چینجنگ اے لیٹر از لہن الجلی، ریموونگ اے لیٹر از لہن الجلی، ایڈنگ اے لیٹر از لہن الجلی۔ اوکے، آپ یہاں پر تینوں کر رہی ہیں، آپ ایک چیز کو نکال کر ایڈ بھی کر رہی ہیں اور آپ چینج بھی کر رہی ہیں، تو لہن الجلی یہ تینوں چیزوں میں نہیں ہوگی۔ اور یہاں اسپیشلی حمزہ کو وبیسل نہ پڑھیں اور جھٹکا دینے میں ایگزیجوریٹ کر کے وبیسل بھی نہ پڑھیں، وبیسل۔ انشاءاللہ فائن، اتنا یاد رکھ لیں، باقی سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اسی طرح ریسائٹ کریں۔ تو میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔